آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنی قدرت سے, اماں حوا کو مٹی سے بنایا, ان کے بچوں یقین کر لیا بچوں نے کہ اللہ بڑا طاقتور ہے. دیکھو ابا کو بھی ہمارے, کیونکہ ان کے بچے آدم علیہ السلام کے بچے دادا تلاش کرتے رہے, ان کو دادا نہ قبر ملی نہ دادا ملے. وہ سوچتے تھے یار یہ کیسے ہو گیا, تو ان کو یقین آ گیا کہ یہ کس نے پیدا کیا ہے, اللہ نے. کیونکہ آدم علیہ السلام سے پہلے کا ان کو کوئی نہ کوئی مجسمہ ملا, جیسے ڈارون کہتا ہے نا پہلے یوں تھا یوں, کچھ بھی نہیں ملا. کچھ تو تھوڑا سا ہوتا نا کہ جو آدم علیہ السلام سے آخری, جو ڈارون کے نظریے کے مطابق وہ آخری جانور جو انسان میں کنورٹ ہوا ہے, تو کچھ تو نظر آتے نا اس کے. آدم علیہ السلام بتاتے یہ والا میں تھا جو اس کے بعد اب ترقی کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں. ان کو تو 100% یقین تھا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تبھی آدم علیہ السلام کے بچے غیر مسلم نہیں تھے, فرما بردار اور نافرمان تھے, مشرک نہیں تھے, اور اللہ کے وجود کا یقین بھی کرتے تھے. تو یہ سلسلہ صدیوں تک چلا ہے. سب کو پتا تھا یار ہمارا نسب جا کے رک جاتا ہے کہاں, آدم پہ. اس کے بعد تو چلو میاں بیوی میں ملاپ ہوا, بچے پیدا ہو رہے ہیں, اس کی تو کوئی لاجک بنتی ہے, یہ کیسے ہوا. تو مانتے تھے کہ کس نے پیدا کیا, اللہ نے. نوح علیہ السلام کئی صدیوں کے بعد آئے ہیں آدم علیہ السلام کے, ان کے دور میں بھی اللہ کے وجود کا انکار کسی نے نہیں کیا. ان کے دور میں شرک تو پھیلا ہے, شرک کہ اللہ نے اختیارات دے دیے دوسروں کو بھی. جیسے اللہ نے بغیر کسی لاجک کے بس مٹی سے پتلا بنایا آدم کا, اور ان کی پسلی سے اماں حوا کو نکالا, کن ہو جا, اور وہ ہو گئے. تو جیسے اللہ کو اس قسم کے اختیارات ہیں کہ وہ کر لیتا ہے بغیر کسی لاجک کے بھی, تو نوح علیہ السلام کے دور میں پہلی مرتبہ یہ شرک ہوا کہ اللہ نے دوسروں کو بھی یہ اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ بھی جب چاہیں اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں بغیر کسی. بول لو یار اتنی دیر سے ہو گیا. اچھا یہ کھڑکیاں بند کریں تاکہ جنریٹر کی آواز نہ آئے اندر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جو مشرکوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو اس وقت شرک کون سا شروع ہوا, انہوں نے یہ کہا کہ جیسے آدم علیہ السلام کو بس اللہ نے بنایا, کوئی اس کی لاجک نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے دوسری بھی کچھ مخلوق ہیں جن کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کے اختیار دینے سے جو چاہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہو. تو یہ یعنی کب شروع ہوا یہ والا شرک, نوح علیہ السلام کے دور میں. اور اس میں دو چیزیں بڑی عجیب تھیں. ایک یہ کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے ان فلاں فلاں کو تمام اختیارات دے دیے ہیں, بلکہ اس والے کو اللہ نے بارش کا اختیار دیا, اس والے بت کو اللہ نے ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, یہ 5 بت تھے مشہور. تو کیا کہتے تھے, اس کو اللہ نے بارش کا اختیار دیا کہ یہ اپنی مرضی سے جب چاہے گا بارش برسا سکتا, باقی چیزوں میں یہ دخل اندازی نہیں کر سکتا. یعنی اگر بادل نہیں بھی ہیں, کوئی محکمہ موسمیات والے کہہ رہے ہیں کہ کوئی امکان نہیں ہے, لیکن یہ شوں کرے گا اور بادل آ جائیں گے. یہ بہت اہم مضمون ہے, اس کو اچھی طرح سمجھیں. اور جو شارٹ کلپ بنا بنا کے فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں نا, وہ پورے میری اس مضمون کو شائع کریں, پھر اس کا جواب دیں مجھے. دوسرا وہ کہتے تھے اولاد کا اس کو ہے, یہ فلاں والے کو ہے, یہ اولاد دلوا دے گا آپ کو, چاہے کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوگی اولاد کی, کوئی اس کے بھی اولاد کے جراثیم نہیں ہے, بیوی بھی بانجھ ہے, مگر یہ اس کے پاس جب جاؤ گے, اس سے دعا مانگو گے تو اولاد کیا ہو جائے گا, اولاد ہو جائے گی. اس لیے نہیں کہ اس کو اختیار ہے, بلکہ اللہ کے اختیار دینے سے اس کے پاس بھی اختیار آ گیا ہے. کیونکہ اتنی سینس ان میں بھی تھی کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے بت یہ تو تھے ہی نہیں, یہ کیا کر سکتے ہیں, یہ تو ہم نے بنائے اپنے ہاتھوں سے. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ان کے اندر. پھر ان پر جب اشکال ہوتا کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے, تو کہتے یہ نہیں کر سکتے, مگر اللہ تو ان کو اختیار دے سکتا ہے نا.
بھائی اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے, تو اللہ نے ان کو اختیارات دے دی ہیں. تو 5 بڑے بڑے بت تھے, ود, سوا, یغوث, یعوق اور نصر, جن کا قرآن میں تذکرہ ہے. اور آپ تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان مسٹنڈوں کو, یہ جو بت ہیں ان کو میں مسٹنڈا کہہ رہا ہوں, ان بتوں کو, ان مسٹنڈوں کو کیوں دیے اللہ نے؟ اگر دینے ہی تھے تو آپ کو دیتا, ان کو دیتا, یہ بتوں کو کیوں دیے؟ تو کہتے تھے اصل میں یہ بڑے بڑے بزرگوں کی مورتیاں ہیں, تو ان بزرگوں سے خوش ہو کے اللہ نے ان بزرگوں کو دیے ہیں. اب اگر کہو ان بزرگوں کو کیوں دیے, تو آپ کہیں گے جب اللہ اپنی عطا سے کسی کو دے رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس پہ پابندی لگانے والے. یہ میں اس لیے تمام چیزیں دہرا رہا ہوں کہ بالکل یہی سٹائل ہے آج شرک کو معاشرے میں پھیلانے کا, کہ اگر اللہ اپنے نبی کو کچھ اختیارات دینا چاہ رہا ہے تو ان وہابیوں کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہوتا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ان لوگوں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پبلک کو کیوں؟ جب اللہ اپنے محبوب, اپنے حبیب سید الانبیاء, یا ان کو اگر اللہ اپنے اختیار سے اختیارات دے رہا ہے تو لوگوں کو اس پہ اشکال کیوں ہو رہا ہے؟ بات آئی سمجھ میں؟ تو نوح علیہ السلام اسی شرک کی نفی کے لیے دنیا میں آئے تھے کہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اسے جنت تو دیتا ہے, اسے دنیا میں اعلیٰ مقام تو دیتا ہے, اسے لوگوں کا مقتدا اور رہبر تو بناتا ہے, اسے نیک صالح اولاد تو دیتا ہے, مگر اپنے اختیارات میں اس کو شرکت نہیں دیتا. یہی تو شرک ہے جس کی نفی الحم سے لے کے والناس تک قرآن میں ہے کہ اللہ کسی کو ایسا پروٹوکول نہیں دیتا. اور اسی کو اللہ نے اپنے ساتھ الوہیت میں شرک قرار دیا, معبودیت میں, کہ مجھے میرے جیسا معبود کیوں تراش لیا تم نے, حالانکہ وہ مانتے تھے کہ یہ اللہ جیسے نہیں ہے. ہندو بھی ان بتوں کو ویسا بھگوان نہیں سمجھتے جیسا وہ آسمان پہ بیٹھے ہوئے خدا کو بھگوان کہتے ہیں, یہ ویسا نہیں ہے, لیکن اس نے ان کو کیا دیے ہوئے ہیں؟ اختیار دیے ہوئے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اللہ نے کسی کو بھی اسباب سے ہٹ کے کسی بھی قسم کا کوئی بھی اختیار, بولو بھائی, نہیں دیا. اسی شرک کی نفی کے لیے قرآن آیا ہے اور انبیاء آئے ہیں. تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بزرگوں کے مرنے کے بعد ان کی مورتیاں بنا لی. بولا کہ چونکہ اللہ ان بزرگوں سے خوش تھا تو ان کی مورتیوں کے سامنے جھکو گے, ان سے مرادیں مانگو گے تو یہ اللہ کی عطا سے ہمیں دیں گے, خود نہیں دیں گے, اللہ کی عطا سے. اللہ نے ان کو اختیار دیا تو یہ ہمیں کیا دیں گے؟ اس اختیار سے ہمیں دیں گے. اب اس پر ایک اشکال ہوتا ہے, کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بزرگوں اور پیغمبروں کے ہاتھ پہ بہت سی ایسی چیزیں صادر ہوئی ہیں جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے. کلمہ پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو, میں لا الہ الا اللہ کا مطلب بیان کر رہا ہوں. ہمارے ہاں عقیدے پہ اکثر بیان ہوتا ہی نہیں ہے. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اللہ نے اختیارات تو دیے ہیں نا, موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا دیتے تھے, اس کی کوئی لاجک ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے, چاند کے 2 ٹکڑے کرو, آپ نے ایسے کیے اور 2 ٹکڑے کر دیے. کوئی لاجک ہے اس کی؟ اور پھر وہ چاند آپس میں جڑ بھی گئے. صحابہ پیاسے تھے, پانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا اور پانی ابلنا شروع ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے مردے کو قوم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھلو جا. پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ کھلو جا, کھلو جا. تو آپ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ نے پنجابی میں تھوڑی کہا تھا, تو اردو میں بھی تو نہیں کہا تھا نا. وہ تو جو بھی کروں گا میں تو ترجمہ ہی کروں گا نا. اور عربی میں بھی نہیں کہا تھا, جو قرآن نے کہا نا قم باذن اللہ, تو عربی میں تھوڑی, ان کی تو عبرانی زبان تھی یا سریانی زبان تھی, اس میں کہا نا انہوں نے. تو کیا کہا؟ کھلو جا. یہ کھلو جا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب والے جب کسی کو آرڈر کرتے ہیں تو اسٹائل تھوڑا سا الگ سا ہوتا ہے, اس میں بندہ نہیں بھی کھڑا ہو رہا تو کھڑا ہو ہی جائے گا. تو اس لیے مردہ اگر نہیں بھی چاہتا تھا نا کھڑا ہونا, وہ عیسیٰ علیہ السلام کا حکم سن کے کیا ہو جاتا تھا؟ کھڑا ہو جاتا. کیونکہ آپ بولو نا اٹھیے, اردو میں آپ کیا بولیں گے؟ اٹھیے, وہ نہیں اٹھے گا,
اردو میں بڑی شائستگی ہے، آئیے جائیے، تبھی اردو میں کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے. ایک صاحب تھے، وہ ٹرک اڈا نہیں ہے، ٹرک اڈا، ٹرک اسٹینڈ جو ماڑی پور میں، وہاں انہوں نے آفس کھولا، اردو اسپیکنگ تھے، وہ آفس کھولا انہوں نے. تو میں ان کے پاس گیا تو وہ عجیب اسٹائل سے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ملازمین سے. تو میں نے کہا یار یہ کون سا اسٹائل ہے؟ کہہ رہے ہیں یار ان سے تمیز سے بات کرو تو کام، ان سے بولو نا یہ ڈبے اٹھا کے ٹرک پہ رکھ دیجئے، ٹرک لوڈ کرنا ہے، مال پنجاب جا رہا ہے، رکھیے. کوئی بھی ہلتا نہیں، ان کو ٹھڈے مار مار کے. تو اللہ نے ہمارے ملک میں ہمیں مختلف قسم کی زبانیں دی ہیں، جب جس زبان سے کام اٹھانا ہو آپ وہ کام اٹھاؤ. تو جو شرافت سے نہ آ رہا ہو، شر اور آفت کا بولو کھڑے ہو جائیے، نہیں ہو رہا کھلو جا، ایک دم کھڑا ہوگا وہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہر زبان میں ایک مٹھاس ہے. پنجاب کی زبان میں ایک الگ سی مٹھاس بھی ہے جو اردو میں نہیں ہے. بعض جملے پنجابی زبان کے اتنے مزے کے لگتے ہیں کہ وہ اردو میں مزہ ہی نہیں. میں کیونکہ پوری طور پر قدرت نہیں ہے اس لیے میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ان کی زبان میں نا بعض جملے ایسے ہیں جو اردو میں مزہ نہیں آتا. تو اردو کی الگ تہذیب ہے. خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کیا کہتے تھے؟ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. تو کہتے ہیں دیکھو اللہ کی عطا سے حضرت عیسیٰ بھی مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، ہمارے نبی بھی اللہ کی عطا سے چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں. تو جو نبی اللہ کی عطا سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، جو نبی اللہ کی عطا سے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اس نبی کو اگر ہم یہاں سے بیٹھ کے پکاریں کہ ہماری حاجت سن لیں تو وہ اللہ کی عطا سے سن بھی سکتا ہے، اور وہ نبی اللہ کی عطا سے ہماری وہ حاجت پوری کر بھی سکتے ہیں. یہ آئی بات سمجھ میں؟ تو ہم اگر پکار رہے ہیں تو ہم اللہ کی عطا سے یہ تصور کر کے. تو اس لیے قرآن نے جو کہا ہے کہ غیر اللہ کو مت پکارو، تو اس سے وہ پکار مراد ہے جو اللہ کی عطا کے بغیر والی پکارو. یہ اشکال کر رہا ہوں کہ اس کو میرا نظریہ نہ سمجھ لیں، یہ اشکال کرتے ہیں لوگ. اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، ایک ہوتا ہے کسی کو اختیار دے دینا، ایک ہوتا ہے کسی کے ہاتھ سے کوئی کام کرا دینا. دونوں میں فرق ہے. دونوں میں کیا ہے؟ آپ لوگ حاضر ہیں نا اچھی طریقے سے. ایک ہوتا ہے کسی کے ہاتھ پہ کوئی کام صادر کر دینا، اور ایک ہوتا ہے کسی کو اس کا اختیار دے دینا. اختیار دینے کا مطلب کیا ہے؟ پانی کی جو سپلائی ہے یہ کس کے اختیار میں ہے؟ واٹر بورڈ والوں کے نا. وہ جب کھولیں گے نل تو پانی آئے گا، وہ بند کر دیں تو آپ قحط سے ہلاک. ملک کا جو وزیر اعظم ہے یا جو صدر ہے وہ واٹر بورڈ والوں سے محض کام نہیں لیتا، بلکہ باقاعدہ اس نے واٹر سپلائی کا ان کو اختیار دے دیا ہے.